بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے زندگی انفرادی نہیں دی، اجتماعی دی ہے۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اللہ کے امر سے بنائے گئے اور تشریف لائے تو انہوں نے تنہائی محسوس کی، اور مختلف شکلوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت میں تنہائی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو زندگی کا ساتھی بیوی کی شکل میں دیا۔ ایک بات کا اظہار ہوا کہ زندگی کبھی تنہا نہیں گزرتی۔ پہلے دور میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے دور میں رہبانیت تھی، تنہائی تھی، شادی نہیں کرنی، زندگی اسی انداز سے گزارنی ہے، غاروں کے اندر، جنگلوں کے اندر سادہ سال محنت کرنی ہے، قربانی کرنی ہے اور تنہا زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آقا کی تشریف آوری کے بعد زندگی کو تنہا نہیں کیا اور عبادت کو تنہا نہیں کیا، بلکہ زندگی کو بھی اجتماعی زندگی کا رخ دیا اور عبادت کو بھی اجتماعی عبادت کا رخ دیا۔ نماز باجماعت ایک اجتماعی عبادت ہے، نماز جمعہ اجتماعی عبادت ہے، عیدین اجتماعی عبادات ہیں۔ انفرادی زندگی میں، انفرادی عبادت میں جتنا اجر ملنا ہے وہ اتنا ہی ملے گا، لیکن جو ملنا ہے اجتماعی عمل میں اور اجتماعی عبادت میں ملتا ہے۔ انسان کو اجتماعی عمل اور اجتماعی عبادت میں جو ملتا ہے وہ انفرادی زندگی اور انفرادی عبادت میں نہیں ملتا۔ آپ اکیلے بیٹھ کے کتنی بار سورۃ یاسین پڑھ لیتے؟ ابھی فرض نمازوں کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھی ہے، اور یہاں بے شمار لوگ ہیں، ان حضرات نے سورۃ یاسین پڑھی، اور یہاں ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے والے کو ان سب کا ثواب ملا اور سب پڑھنے والوں کو اس کا ثواب ملا۔ جو عمل اجتماعی کیا جائے، حتیٰ کہ اس میں اگر ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، تو اجتماعی عمل کے کرنے والوں کو اس کے ضعف اور کمزوری دور ہو جاتی ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ گندم کا ڈھیر پڑا ہو، اس میں کنکر بھی گندم کے بھاؤ تل جاتے ہیں، اس میں تنکے بھی گندم کے بھاؤ تل جاتے ہیں، لیکن اسی گندم کے ڈھیر کو اگر جدا جدا کیا جائے تو اس میں کنکر اور وہ چیزیں گندم کے بھاؤ نہیں تل سکتے۔ کنکر کی طاقت اور ہوتی ہے، کنکر کی قوت اور ہوتی ہے، یعنی اس کی قیمت اور ہوتی ہے، اور وہ نہیں تل سکتا۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہماری زندگی کی اجتماعیت کا فرق اس بات پہ ہے اور فائدہ اس بات پہ ہے کہ ہم زندگی اجتماعی گزاریں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں یہ بات بہت زیادہ اصرار کے ساتھ تھی۔ وہ اتنا مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، کپڑے میں جھول نہیں پڑتا تھا، اور اتنی توجہ سے بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات چڑیا، پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مردہ جسم ہے یا غیر متحرک کوئی تنا ہے، پرندوں کو شک پڑ جاتا تھا۔ اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں ادب کا مقام یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے آواز نہیں دیتے تھے۔ کہاں اللہ کے نبی کی آوازوں سے ہماری آوازیں اونچی نہ ہو جائیں، اور قرآن کہتا ہے اگر اونچی ہو گئی تو تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ آیات حضور کے روضہ اطہر کے اوپر اب بھی جالیوں پہ اوپر یہ آیات اب بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ کنکر اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے متوجہ کرنے کے لیے، لیکن
جو اجتماعی محفل ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اجتماعی مجلس ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، جو اجتماعی نشست ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ امت اجتماعیت کے ساتھ باقی رہے گی، اور جب امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ ید اللہ فوق الجماعت، میرے اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، فرض کی بات نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غار کا لفظ کہا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا ان اللہ معینی، نہ ان اللہ معنا، یہ کہا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑی بڑی تفسیروں اور روایتیں میں یہ بات لکھی ہے کہ آقا نے جو یہ لفظ فرمایا تھا، حضور نے جو لفظ فرمایا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس بات کی دلیل ہے قیامت تک آنے والا آخری امتی بھی اس مدد کو پائے گا اگر حضور کے ساتھ اور حضور کے ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ جڑا رہے گا، یہ مدد پائے گا۔ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، احادیث میں یہ لفظ آئے ہیں، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، جو ملی ہوئی بکری ہے اس کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا۔ اس امت میں جتنے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی انکار حدیث کا فتنہ، انکار قرآن کا فتنہ، ان سب فتنوں کے پیچھے ایک چیز ہے، ان کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں تھا، انہوں نے انفرادی طور پہ کتابوں کو لیا اور کتابوں کو پڑھا۔ اس صدی میں ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا مولانا عبد الماجد دریابادی، تفسیر ماجدی ہے ان کی، بے شمار کتابیں ہیں، ان کا رسالہ نکلتا تھا صدق کے نام سے، سچ کے نام سے میگزین نکلتا تھا، بڑے قلم کار تھے۔ ان کے پوتے اب بھی آتے ہیں تسبیح خانے میں، بوڑھے ہیں، عبد القیوم صاحب ان کا نام ہے، نادر آباد سے آتے ہیں، یہاں کیمپس ہیں، اب بھی آتے ہیں، یہیں سے بیت ہیں۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے دین کو اپنی عقل سے لیا اور کتابوں سے لیا، اور کسی اللہ والے کی سرپرستی سے نہیں لیا، حتیٰ کہ گمراہ ہو گئے، رب پہ اعتراض کیا، رب کی ربوبیت پہ اعتراض کیا، نبی علیہ السلام پہ اعتراض، آپ کے سارے نظام پہ اعتراض، سارے نظام پہ اعتراض کیا، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی بھی صحیح، پڑھی بھی صحیح۔ بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اکی لانا تسبیحاں چوڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کیت لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ آخر ایک درویش کے ساتھ نسبت بنی، جب ان کے ساتھ نسبت چلی احساس ہوا میں تو زندگی کی کتنی منازل اور مراحل طے کر گیا ایسے کہ اگر اسی حالت میں موت کا جھٹکا لگتا میرا کیا بنتا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہی بات بعض اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں مختلف ناموں سے اور بھی آتی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، بہت بڑے مناظر تھے، مناظرے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مقابلے جیتے تھے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کائنات میں رب کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چلے گی، جیسے آج کی دنیا کہتی ہے یہ اندر کی پلیٹیں ہیں زمین کی،
جب ان میں تبدیلی اور ہلچل ہوتی ہے اسی کا نام زلزلہ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کائنات ایسے بنی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ایسی بن گئی ہے کائنات. ان کے پاس دلائل تھے بہت سالڈ، ٹھوس، کہ نہیں اس کے بنانے والا ہے اور یہ ایسے نہیں بنی. وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات ساری سبب ہے، کائنات مخلوق ہے، وہ خالق ہے، کائنات مرزوق ہے، وہ رازق ہے، اور کائنات ساری ضعیف ہے، وہ طاقتور اور قادر ہے، وہ مقتدر ہے. اور ان کے دلائل آج تک کوئی صحیح نہیں سکا تھا. ہر وہ شخص جو اس فتنے میں گمراہ ہوتا، اللہ اللہ کی طاقت، اللہ اللہ کی قوت، اللہ اللہ کی عزت وقار، اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا. آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے، زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازے پہ پہنچے. کون؟ ایک پرانے دوست کی بابے کی شکل بن کے شیطان آیا. شیطان آیا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ملاقات کا اظہار کیا اور ملاقات پہ آئے. اب ان کو زندگی کی کشمکش لگی ہوئی ہے. اس نے آ کے آتے ہی وہ مناظرہ شروع کر دیا کہ اللہ نہیں ہے. ان کے اندر کی روح بھڑکی، کہا نہیں رب ہے. انہوں نے ایک دلیل دی. آج تک جو دلیلیں کوئی توڑ نہیں سکا تھا، شیطان نے وہ توڑ دی. دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی. وہ دلیل آج تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا، بڑے سے بڑا طاقتور علم رکھنے والا، وہ بھی توڑ دی. حتیٰ کہ 100 دلیلیں ان کے پاس تھیں، 99 دلیلیں دے دیں. اللہ پاک نے اپنے امر سے، اللہ پاک نے اپنی طاقت سے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور سامنے اللہ نے پردے ہٹا دیے کہ آپ سے محبت کرنے والا، نسبت کرنے والا، بس اس کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں ایک دلیل باقی رہ گئی ہے. اس کے بعد کہے گا ہاں رب نہیں ہے. وہ جو ساری امت، ساری عمر اللہ کو پکارتا رہا اور اللہ کی سنتا رہا اور اللہ کی سناتا رہا، اللہ کو منواتا رہا اور اللہ کی مانتا رہا، آج وہی شخص کہنے لگا اور کہنے پہ ہے اور عنقریب کہنے پہ ہے کہ خود رب نہیں ہے. تو امام صاحب اس وقت وضو فرما رہے تھے. وضو کا پانی اٹھا کے زور سے پھینکا، جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے مدینہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا یا ساریہ الجبل. حضرت ساریہ کو فرمایا پہاڑ کے پیچھے دیکھ، دشمن حملہ کرنے والا ہے، میلوں دور میلوں دور. اللہ نے پردے ہٹا دیے اور حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر المومنین کی آواز سنی، دیکھا نہیں، آواز سنی اور مجھے احساس ہوا. مجھے فرماتے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے دیکھ، پہاڑ میں کیا ہو رہا. دیکھا تو دشمن گھات لگا رہا تھا اور دشمن حملہ کر رہا تھا اور ہمیں علم نہیں تھا. اگر اس کا حملہ ہوتا تو معاملہ احد کی طرح ہوتا کہ احد کو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے احد کے پیچھے سے گھات لگائی تھی اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید اور آقا کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ وضو فرما رہے ہیں، اللہ نے پردے ہٹائے، وضو کا پانی زور سے پھینکا اور ایک لفظ فرمایا کیا تو یہ نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے رب کے دلیلیں دینے کی کہ اللہ ہے دلیلیں ہیں، اب کہہ میں رب کو بلا دلیل مانتا ہوں. انفرادی زندگی گزارنے میں بے شمار فتنے شامل ہو جاتے ہیں اور انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. سر سید احمد خان ایک شریف نیک انسان تھے.
اور مخلص تھے، ان کے اندر امت کی تعلیم کا احساس تھا اور انہوں نے بڑے کارنامے کیے۔ انفرادی زندگی سے ان کے عقائد بہت دور نکل گئے، انہوں نے جنات کے ماننے سے انکار کیا، جنت کے ماننے سے انکار کیا، عذاب قبر سے انکار کیا، فرشتوں سے انکار کیا، جنت کا انکار کیا، اور پتہ نہیں کن چیزوں کا، عذاب قبر کا انکار کر دیا کہ میری عقل نہیں مانتی ہے کیسے ہے۔ یہ تو صرف نظام اس لیے ہے کہ بندے ذرا متوجہ رہیں۔ جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے، بھیڑیا نہیں اٹھا کے لے جاتا، اور ہمارے دور کے بھیڑیے چینل ہیں، اور چینل سے ملنے والے وہ بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دین وہ بتاتے ہیں جو مزاج نبوت نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو اللہ کا وہ نام بتاتے ہیں جس کا دین سے، مدینے والے سے، اہل بیت اور صحابہ کی زندگیوں سے کوئی سروکاری نہیں ہوتا، اور ان کے پاس دلیلیں وہی ہوتی ہیں وہ جو شیطان بن کے آیا تھا، اور اس نے آ کے بڑی بڑی ہستیوں کے دلیلیں اٹھا کے توڑ دی تھی، اور ان کو آخر کار ماننے پہ مجبور کر دیا تھا کہ اب میں بھی تو بھی مان جا کہ کون نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک احساس ہوتا ہے ہم انسان ہیں، ہم انسان کی غلامی کر رہے، پیر و مرشد کے نام پہ، بیت کے نام پہ، کسی کو رہبر ماننے کے نام پہ۔ مکہ والے عرب تھے، لسان، ان کی زبان، ان کا کلام، ان کا ایک عام ادنا سے ادنا غلام فی البدی بیٹھ کے اسی وقت اشعار کہتا تھا، یہ طلع البدر علینا، یہ کسی نے ان کو لکھ کے نہیں دیا تھا، من ثنیۃ الوداع، یہ لکھ کے نہیں دیا تھا۔ بچوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کرتے کرتے ایک پہاڑی تھی، اور پہاڑی چھوٹی تھی، اس پہاڑی سے یوں اوپر آئے، اور لگام تھامی ہوئی ہے صدیق اکبر نے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے کہ مکہ مکرمہ سے ایک اللہ کے نبی تشریف لا رہے۔ اچانک جو نظر پڑی، بچوں نے وہی کہنا شروع کر دیا، اور بے ساختہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک لمبی چوڑی شان ہے، اشعار ہیں، اس وقت سے پہلے انہیں کسی نے یاد ہی نہیں کرائے تھے۔ ان کے بچے کی گھٹی میں شعر تھے، اشعار تھے، ادب تھا، سلیقہ تھا، اور اس قربان جائیں صدیق اکبر پہ مرشد کا ساتھ کیسے دیا، اور لوگوں نے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر میں بڑے نظر آتے تھے، ان سے مصافحہ کرتے رہے، اور وہ مصافحہ کرتے رہے، اور آقا خاموش بیٹھے رہے، تشریف فرما تھے، مصافحہ کرتے 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 تھوڑی دیر ہوئی، دھوپ چڑھی تو حضور نے اپنی چادر مبارک اوپر کی، لگے او متا لٹی گئی، یہ کیا ہوا؟ وہ تو نبی تو وہ ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسافر کی مشقت بھی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کی ایک اجتماعی زندگی کو لے کر چلے تھے، اور اجتماعی زندگی مدینہ میں گزری، اجتماعی زندگی، حتیٰ کہ یہاں تک جو مدینہ سے دور تھے ان کی زندگی انفرادی تھی، ان میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور جن کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور باقاعدہ ایک لشکر بھیجا، ہمارے پاس اب کوئی صدیق نہیں آئے گا، حیدر کرار نہیں آئے گا، ان کا دور گزرا، وہ اپنے مقام کو پہنچے، انہوں نے عزت وقار کے تاج سروں پہ سجائے، اب کوئی محمد نہیں آئے گا،
صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے صدقے ان کی ڈیوٹیاں خدمت پوری ہو گئیں، اب ان کے پیغامات چل رہے ہیں۔ عرب کہتے ہمیں انسان کی ہستی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سرانے ایک کتاب ہوتی، صبح اٹھتے ایک قرآن پاک پڑھا ہوتا ہر بندے کے سرانے، اور اللہ پاک جبریل کو ایک ڈنڈا دے کے بھیج دیتا ہے، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا طبیعت ٹھیک کرو۔ دیکھیں، ایک ہے کتاب اللہ، غور سے سمجھے گا، اور ایک ہے رجال اللہ۔ اگر کتاب کے ساتھ رجال نہ آتے تو اس بات کی حجت تھی اللہ سے براہ راست نظام چلے۔ آقا کی تشریف آوری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کو انسان کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ اشرف تھے، وہ اعلیٰ تھے، میرے آقا کا مقام ہم سے کہیں اونچا تھا، لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا اور پھر صحابہ سے تکوینی غلطیاں کروائیں۔ سنو غور سے، تکوینی غلطیاں۔ بعض ایسے تھے جن سے زنا کرا لیا، وہ غلطی نبی نہیں کر سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی گناہ تو گناہ، نبی گمانے گناہ سے پاک ہوتا ہے، گمانے غلطیاں ہوئی، قیامت تک آنے والوں کو قانون دینا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو اس کے ساتھ قانون کیا ہوگا؟ یہ قدرت کا نظام چلا۔ پھر حضور کی محبت کو عین عشق قرار دیا، حضور کے ادب کو عین عشق قرار دیا، اور حضور کی محبت اور ادب سے اگر کمی ہو رہی تو اس کو فرمایا کہ بڑی بعض اوقات بہت بڑی وعید آئی کہ تم دین ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے اگر آپ کے سامنے اونچا بولے تو۔ یہ ادب سکھایا گیا، یہ ادب سکھایا گیا، یہ ادب سکھایا گیا کہ اس ادب نے قیامت تک چلنا ہے۔ کیوں؟ انسان کے دل میں سو نہیں، میری بات غور سے سنو اللہ والے، میری طرف دیکھتے رہے چوکنا ہو کے، انسان کے دل میں جس کا ادب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی بات ماننا انتہائی آسان ہوتے ہیں، اور جس کا ادب نہیں ہوتا اور جس سے پیار نہیں ہوتا اس کی بات ماننا بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ جتنی عظمت دل میں ہوگی، جتنی عظمت دل میں ہوگی اتنا بات کی اہمیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا فلاں نے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ خبر بی بی سی لندن کی ہے، سن کے اس کی عظمت، سن کے اس کی عظمت۔ کہا کہ سچی خبر ہوگی، سچی خبر ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ فلاں کی ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں ایسے۔ حالانکہ اگر وہ سچی ہو بھی، لیکن سن کے اس کی عظمت دل میں بیٹھی، جب عظمت دل میں بیٹھی بات کا یقین پیدا ہوا۔ بات کا یقین پیدا ہوا۔ جب دلوں سے عظمتیں چلی جاتی ہیں بات کا یقین ختم ہو جاتا ہے، بات کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان راہ چلتے ہوئے کسی اللہ والے کے ساتھ چل رہے یا کوئی اللہ والا نہیں، مجھ جیسا کوئی اللہ والے کا غلام ہے، راہ چلتے ہوئے شیطان سب سے پہلے جس چیز سے دور کرتا ہے وہ عظمت سے دور کرتا ہے۔ جب عظمت سے دور ہوتی ہے، دل میں عظمت چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر شک، وساوس، بدگمانیاں، تبصرے، پھر یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شک، وساوس، بدگمانیاں اور تبصرے، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کا جسم چل رہا ہوتا ہے،
دل کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اصل انسان کا دل ہے اور جسم نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ حضرت کے ایک مرید تھے تو انہوں نے عرض کیا شیخ یہ فرمائیں کہ میں چاہتا ہوں میں بر صغیر کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو شیخ نے جواب میں لکھا تو نہ آنا، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو تیرا دل تو لگے ہندوستان میں اور تیرا جسم بسے عرب میں، حجاز میں۔ میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا جسم ہندوستان میں ہو لیکن تیرا دل عرب میں، حجاز میں ہو۔ اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ یہ جو اجتماعی محنت کرائی جاتی ہے، اجتماعی مجالس میں بٹھایا جاتا ہے، جمعے کے نام پہ، جماعت کے نام پہ، ان مجالس کے نام پہ، ان تذکروں کے نام پہ، اس سے دل کے اندر ایک عظمت پیدا ہوتی ہے، اعمال کی عظمت، ایمان کی عظمت، تقوی کی عظمت، ایمان والوں کی عظمت، اللہ کی محبت چاہنے والوں کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر دل ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو خود حاصل کرتا ہے۔ جہاں فرمایا جو قرآن والے کی بے قدری کرے گا، خطا غلطی تو پتہ نہیں کس سے نہیں ہوتی، جو قرآن والے کی بے قدری کرے گا اللہ اس سے یا اس کی نسلوں سے قرآن چھین لے گا۔ جو حدیث والے کی بے قدری کرے گا اللہ اس سے اور اس کی نسلوں سے حدیث چھین لے گا، یا اس سے یا اس کی نسلوں سے حدیث چھین لے گا۔ مجھے ایک صاحب ملے درزیوں کا کام کرتے تھے، نہایت ایماندار۔ میں اپنی بعض اوقات ویسٹ کوٹ کے لیے اس وقت 500 روپے سلائی کے لیتے تھے اور بہت مہنگی ہوتی تھی، 200-250 میں عام بندہ اچھی سیٹنگ کے ساتھ سی دیتا تھا، وہ 500 لیتے تھے۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت بھی پہنتا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور پھر ان سے ایک انس ہو گیا۔ بہت بوڑھے تھے اس دور میں بھی، وہ 80 کے قریب تھے لیکن آزاد، بالکل ٹھیک، ہاتھ سے سیتے تھے، مشین سے سیتے تھے لیکن زیادہ ہاتھ سے سیتے تھے۔ بعض اوقات بیٹھ کے اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کل بلاتے تھے اور اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ غم زدہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا تو میں کچھ باتیں ہی سنا رہا تھا، مجھ سے لفظ کہتے تھے جوان کوئی بات ہی سنا دے۔ میں کہا آپ بوڑھے ہیں، آپ کچھ فرما دیجئے۔ کہتے نہیں ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری باتیں بوڑھی ہوں گی، تم جوان ہو تمہاری باتیں جوان ہوگی۔ تو باتیں کرتے کرتے بعض اوقات اپنی اولاد کے بارے میں وہ جو ہے بہت مغموم ہوتے، بہت پریشان ہوتے، بہت مغموم ہوتے۔ ایک دفعہ خود ہی کہنے لگے لگتا ہے کہ میری کسی بے قدری کا اس پہ شائبہ ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ہر سال دورہ تفسیر کے لیے آتے تھے، لوگ ان کو تفسیر پڑھاتے تھے ہر سال۔ کہنے لگے میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، حضرت یوں دائیں ہو کے کونے میں ہو کے بیٹھے ہوئے مسند پہ لوگ پڑھ رہے، پیاز کاٹنے لگے، اور میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے تاجر آتے ہیں، اور ساہیوال، سرگودا اور ملتان کی یہ ذمہ داروں کی پٹی ہے، وہاں کی خواتین آ کے گھروں میں جھاڑو دینا، مرشد کے گھر میں جھاڑو دینا اعزاز سمجھتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس تو اتنے ہدیے آتے ہوں گے، یہ ہمارے سامنے پیاز کاٹ رہے اور پیاز کاٹ کے اس سے روٹی کھا رہے۔ میرے یہ دل میں خیال پیدا ہوا، انہوں نے کھانا کھا لیا، ایک روٹی تھی، پیاز کھا لیا، کھانا کھا لیا، اور پھر کچھ چھوٹی الائچیاں تھیں منہ میں رکھ لی تاکہ ہوا پیدا نہ ہو، اس مسئلے سے ہی بچیں کہ پیاز کھا، لہسن کھا کے نہ آئے مسجد میں۔ ایک کونے میں کر لیا اور آ کے بیٹھے تو سبق شروع کر دیا۔ سبق شروع کرنے کے بعد
फरमाने लगे कुछ लोग हमारे प्याज खाने पे भी एतराज करते हैं, उन्हें पता नहीं है हमारे पास है ही यही, अब एतराज करने वालों को हम क्या कह सकते हैं। फिर फरमाया हमने यह तजर्बा किया है, एतराज करने वालों की नस्लों से अल्लाह इल्म छीन लेता है। क्यों? इल्म नूर खुदा है और अल्लाह का नूर है। इल्म नूर खुदा है, ये अल्लाह का नूर है, और नूर वहां मुंतकिल होता है जिनके दिलों में अजमत होती है। जब अजमत चली जाती है अल्लाह नूर छीन लेता है। कहा उस वक्त ये बात तो महसूस न हुई, फिर जिंदगी के दिन रात गुजरते गए। आज मैं तन्हा हूं और मेरी राहें तन्हा हैं, जिनमें तकवा, ताल्लुक, तस्बीह, अल्लाह से मांगना और हलाल तैयब ताहिर रिस्क करना और खाना, और मेरी औलाद इससे कहीं बरअक्स है, और मेरी औलाद इससे कहीं दूर है। अजमत जब दिल से चली जाती है फिर एतराजात आते हैं। खुद कैसी सवारी पे जा रहे, कैसा खाना खा रहे, कैसी जिंदगी गुजार रहे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक माई अपना बच्चा छोड़ गई। साल 2 साल के बाद वापस आई कि मेरा बच्चे को दरवेश ने अल्लाह अल्लाह सिखा दी होगी, इतनी बड़ी हस्ती है, कुछ बच्चे ने भी पा लिया होगा। जब छोड़ के आई देखी तो खुद तो मुर्ग खा रहे, भुना हुआ आला खाना खा रहे, दूर बच्चा बैठा दूसरे बच्चों के साथ जली रोटी और पतली सी दाल, जहां पानी इलादा है और दाल इलादा है, वो खा रहे। तो बड़ा दुख पहुंचा। बच्चे को कहने लगे उठ बेटा, तुकमीर जिगर सौख्ता की जल्द खबर ले, उठ बेटा चल, देख लिया अल्लाह वालों को। जाते जाते कहने लगी दरवेश है, चलो सलाम तो करती जाऊं। कहने लगी अर्ज किया कि हजरत मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूं, आपने किया अच्छा नहीं, खुद क्या खा रहे हैं, मेरे बच्चे को क्या खिला रहे हैं। फरमाया मैंने इब्तिदा इसी तरह शुरू की थी तेरी, जैसे तेरे बच्चे ने शुरू की है। समझ गए? मैंने भी अपनी इब्तिदा इसी नमक मरच मिले पानी दाल से और जली रोटी से शुरू की थी, और मेरे मुर्शिद ने मुझे साल यही कुछ खिलाया था, और मैंने इसे अपना इलाज समझा था, अपनी ग़िज़ा समझी थी और अपनी दवा समझी थी, अपनी जरूरत समझी थी। फिर एक वक्त आया अल्लाह के नाम की लज्जत मेरे दिल में इतनी उतर गई, किसी चीज की लज्जत उसमें जगह ही नहीं पाती। अब बज़ाहिर में ये खाने खा रहा और दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। बजाय तो सबके साथ हैं, लोग कहते हैं ये भी हमारी तरह होगा। अब मैं ये खाने खा रहा, इन खानों की लज्जत मेरे पास नहीं है। असल मुझे अल्लाह के नाम की लज्जत ऐसे मिल चुकी कि अल्लाह के नाम की लज्जत क्या मैं ये खाने खा के भी मेरे सामने वो खाने नहीं, मैं भी वही खा रहा जो तेरा बच्चा खा रहा है। एक बादशाह था, उसके पास शाही तबीब होते थे। ये जितने भी हकीम है ना, असल में बादशाह के हाथ शाही हकीम होता था। एक मसखरा भी होता था, जो बादशाह की टेंशन को रिलीज करता था, उसको बातें सुनाता था। इनाने हुकूमत और ममलिकत की बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, और शाही तबीब भी होता था। बादशाह के यहाँ एक शाही तबीब था, उसने एक गोली बनाई, दवा बनाई बड़ी मेहनत करके। बादशाह जिस दिन वो गोली खाता था, अपने तमाम जनान खाने से जितनी भी लौंडियां थी, बीवियां थी, सबसे होके आता था, और उसे कोई कमी और कमजोरी महसूस ही नहीं होती थी। हजरत एक दुर्वेश आए बादशाह की खिदमत में, तो बादशाह ने वो एक डिबिया गोलियों की उन्हें भी हदिया कर दी कि हजरत आप भी खा लिया करें।
حضرت نے بھی روز ایک گولی کھانا شروع کر دی، اور بادشاہ کو خیال آیا کہ حضرت میرے ہاں تو پورا حرم سرا ہے، حرم ہوتا تھا، اکبر بادشاہ کی 1500 سے زیادہ بیویاں تھیں، لونڈیاں سمیت 1500 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، حضرت حسن کی 80 سے زیادہ بیویاں تھیں، لونڈی سمیت۔ کوئی صحابی ایسا نہیں، اہل بیت میں کوئی ہستی ایسی نہیں جن کی ایک بیٹی ہو۔ اسلام میں یک زوجیت کا خود نظام ہی نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں خدا نہ خواستہ داشتہ اور رکھیل کے لیے اجازت ہے، دوسری بیوی کی اجازت نہیں۔ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو سہ لیتے ہیں، اور دوسری بیوی کو ہم نہیں سہ سکتے۔ تو انہیں خیال گیا کہ بابا جی جو ہیں درویش، یہ ایک گولی کھاتے ہیں، اس گولی سے طاقت اور قوت، میں تو سارے حرم سرا کے ہو آتا ہوں، یہ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کے دل میں ایک شک اور بدگمانی سے پیدا شروع ہو گئے۔ ادھر درویش تک بھی اطلاع پہنچ گئی۔ بات لمبی نہیں ہو گئی آج، انہوں نے کہا گولی کا ریزلٹ بتا پہلے۔ گل چھوڑ تو ماں چھوڑ، گولی کا ریزلٹ بتا۔ اللہ، گولی کیا ہوئی کہ بہوسوں کی آنکھیں کھل گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھیں بند تھیں، اللہ اکبر، کوئی بندہ ان کو جھنجھوڑ نہ سکا تھا۔ ہمارے ہاں ایک دوست آیا ہوا ہے، بس آ کے وہ تراویح بھی نہیں پڑھتا، تسبیح بھی نہیں کرتا، بس سوتا ہی رہتا ہے۔ پتہ نہیں آیا کیا کرنے تھا؟ تو اللہ کا بندہ، تو آیا کیا کرنے تھا؟ گھر چلا جا، اس سے بہتر ہے یہاں تو آ کے یہاں کے معمولات اور انوارات میں تو حاصل کر۔ بادشاہ کو مغالطہ ہوا، شک ہوا۔ پھر بادشاہ کے کان بھرنے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، بیٹھے انہوں نے بدگمانیاں کی۔ بادشاہ نے انہیں دربار میں بلایا کہ اللہ کے جو گولی دی تھی اس کا حساب دیں، کہاں خرچ کیا؟ 1 مہینے کے بعد جواب دوں گا، 1 مہینے کی مہلت دی جائے۔ آپ میری روحانی دنیا کچھ علم سے واقف ہیں؟ بہت زیادہ، اتنی قیمتی چیز ہے اس لیے تو آپ کو شیئر کی ہے، اس لیے تو ہدیہ کی ہے۔ آپ بڑے کشف والے، اللہ والے ہیں۔ میں 1 مہینے سے پہلے 1 دن پہلے آ جاؤں گا، لیکن آپ 1 مہینے کے بعد فوت ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کو 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ اجازت، میں جا رہا ہوں۔ بس اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ زندگی بس 1 مہینہ باقی ہے۔ لوگوں نے لاکھ کہا، انہیں کہ جی وہ ایسے، انہیں کہا نا درویش کلندر سے گویت حق گویت بولے، درویش نے بات کہی ہے حق، میں نے کئی دفعہ ان کی باتیں آزمائی ہیں، ان کی باتیں ایسی تیر ہوتی ہیں۔ اب دن رات اندر اندر، اب وہی گولی کھاتے تھے، اس کا وہ اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ گولی ہو رہی ہے، وہ تو ان کے دسترخوان پہ رکھ دیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، اب وہ تاثیر کہاں۔ 1 مہینے سے 1 دن پہلے شیخ تشریف لائے اور فرمانے لگے میں آپ کی بات کا جواب دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے بابا کیا جواب دے گا؟ فرمایا اگر سمجھ آ گئی ہے، تیرے سامنے 1 مہینے کا ٹارگٹ ہے، میرے سامنے ہر لمحہ ہے کہ ابھی موت آئے گی، اور میں نے موت کو تجھ سے زیادہ اندر دل میں بسایا ہوا ہے، اب بتا میرے اندر اس گولی نے کیا اثر کیا ہوگا۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ بڑے بڑے مغالطے پڑ جاتے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ، یا کوئی اللہ والا نہ ہو، اللہ والے کے غلام کے ساتھ چلتے چلتے کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں۔ لگت تجھے میں نے 1 مہینے کا بتایا تھا، تیری موت 1 مہینے کے بعد ہوگی، اور جس کو اگلے پل کی خبر نہیں، اور خبر نہیں ایسے یقین تھا جیسے تو نے کر لیا تھا، یقین ایسے تھا جیسے تو نے کر لیا تھا، اب بتا اس یقین نے میرے اندر کیا کیا ہوگا۔ جب اجتماعی زندگی آتی ہے تو ایک یقین
اندر بنتا ہے، اندر سنورتا ہے، اور ایک یقین اندر اندر قوت اور طاقت پاتا ہے۔ جب اجتماعی زندگی آتی ہے پھر یقین اندر ایک بہترین شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کچھ کرنا ہے، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور پار کر جا۔ اجتماعی زندگی کو نہیں چھوڑنا، اگر کسی کے ساتھ نسبت ہے ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں شک بھی آئیں وسوسے بھی آئیں، ان شک وسوسوں کو جگہ نہیں دینی۔ ضروری نہیں کہ سارے آ کے اپنی گولی کا تیرے اندر وضاحتیں کریں، اور وہ وضاحتوں کا انداز اگر وہ کہتے کہ نہیں مجھے اس کا اثر نہیں ہوتا، بادشاہ کو یقین کیسے نہیں ہے؟ جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل پہ سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، اور جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ جب بادشاہ پہ بیتی پھر خیال آیا اچھا یہ درویش ٹھیک کہتا ہے، یہ درویش ٹھیک کہتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک بعض اپنے دوستوں کو دنیا ہی میں جنت کی لذتیں دیتے ہیں، مختلف اچھی نعمتوں اور چیزوں کے نام پہ دنیا ہی میں جنت کی لذتیں دیتے ہیں، مختلف چیزوں اور نعمتوں کے نام پہ۔ جیسے شیخ نے فرمایا میں مرغ اور بھونی ہوئی چیز یہ کھا رہا، لیکن میرا ذائقہ بھی وہی ہے جو تیرے بیٹے کا ذائقہ ہے۔ کیوں؟ اب یہ لذتیں میرے اندر وہ اثر نہیں کر رہی، کیونکہ میرے سامنے موت ہے، حقیقت ہے، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کی قبر ہے، اور نعمتیں ہیں اور جنت کی۔ اب یہ چیزیں میرے اندر اثر استعمال کر رہا، لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا کہ میں نعمتوں میں کھو جاؤں، میں لذتوں میں کھو جاؤں، میں نعمتوں والا اور لذتوں والا بندہ بن جاؤں، میں عبد الدرہم عبد الدینار بن جاؤں۔ نعمتیں اللہ کی نعمت سمجھ کے لیتا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے لیتا ہوں۔ ایک وقت انسان کی فنائیت کا یہ بھی آتا ہے کہ گنگا میں بہت سخت طوفان، اور گنگا کے کنارے کشتیاں رکی ہوئی، کوئی بندہ جا نہیں سکتا، سب ملاح نے اپنی کشتیوں کو روکا ہوا کہ ہم نے جا کے کشتی توڑوانی ہے، الٹنا ہے، برباد ہونا ہے۔ اور ایک شخص نے بہت ایمرجنسی، بہت زیادہ گنگا کے پار اترنا، کسی نے آ کر کرتے کہا وہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان سے میرا نام لینا، جلالی ہیں، ان سے جا کے کہہ دے کہ گنگا کے پار جانا ہے، کوئی شفقت ہی فرما دے، دعا فرما دے۔ ان کے پاس گئے، بچے ہیں، بیوی ہے، حضرت ہیں، السلام علیکم جا کے کہا حضرت وہ گنگا کے پار جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ ایک درویش گزرے ہیں میاں سراج احمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، میں ایک دفعہ گیا، میں کہا جی وہ میں فلاں جگہ سے ہوں، اگر میں کیا کرا، چل بھاگ جائیں۔ اور پھر کسی نے بعد میں تعارف کروایا کہ وہ حکیم طارق ہے نا، وہ جو وہی ہے۔ اچھا بل پہلے تو سامنے آپ نے آپ نے سنی نہیں، میں بتاتا کیا، آپ نے سنی نہیں، میں بتاتا کیا۔ حضرت درویش تھے، جلالی تھے، وہ حضرت کے پاس آئی، بے نظیر جاتی تھی دعا کرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت کوئی مائی آئی ہے کہ گندی سی گالی دے کر کہو نکالو اس میں یہاں سے، چلو نکالو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ جو وزیر اعظم ہے نا وہ آئی ہے، دعا کرانے آئی ہے، اگر آپ دعا کر دیں گے اللہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو نفع دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، کشتی تیری اگر گنگا میں ڈوبتی تو میں کیا کروں؟ انہوں نے حضرت دعا فرما دیں،
میں دعا کروں, اللہ کا نظام ہے, طوفان ہے, ہوگا. بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی. پہلے دور میں اللہ والوں سے لینے کے لیے محنت, کوشش, ہیلے کرنے پڑتے تھے. اور آج یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کی تھوڑی سی سختی ہو جائے کہ اللہ یہ پڑا ہے تمہاری مسلح اور تسبیح اور تسبیح خانہ, اب چلتے ہیں میں خانے سے میر, پھر ملیں گے گھر خدا لایا, تم ہمیں کاٹ دے تو منہ پہ کاٹ مارا اور یہ کیا, چل. بڑی محنتیں کی, بڑی کوشش کی, کرتے کرتے کہنے لگے اچھا چلو گنگا سے جا کے کہہ دے مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے کسی عورت سے ملا ہی نہیں. ہاں بیوی سن رہی تھی, بچے سامنے بھاگ دوڑ کر رہے تھے, وہ تو چلا گیا, بیوی نے پکڑ لیا, مجھے تو بدنام کر دیے. یہ بچے کہاں سے آ گئے حضرت, یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ اب گیا اور کشتی ڈالی اور جا کے کہا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جو آج تک کسی عورت بیوی سے ملا ہی نہیں. گنگا میں طغیانی ختم ہو گئے اور سکون آ گیا. کشتی میں کام کر کے پھر واپس آئے, کہا درویش کا انتظار تو شکریہ تو کرتا جاؤں. اب شکریہ ادا کرنے گئے تو گھر میں جو ہے وہ مائی نے تو اس کو بلایا, بٹھایا, کہا میرے مرشد نے میرے نفس پہ میری اتنی محنت کرائی ہے, اتنی محنت کرائی ہے, اتنی کوشش کرائی ہے. دنیا ہوتی ہے, اس کی لذتیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی یاد دل میں ایسی بسی ہے. وہ گولی والا واقعہ بادشاہ کی, اللہ کی یاد, موت, قبر, آخرت, آخری لمحے کی کیفیت ایسی بسی ہے کہ اللہ کی بندی میں اللہ کا حکم اور تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے ملتا رہا, میں کبھی اپنی چاہت کے لیے ملا ہی نہیں ہوں. پھر ایک وقت آتا ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں, ایک وقت آتا ہے دل کی کیفیتیں یہ ہوتی ہیں, ہم اوپر سے مشورے بھی کر لیتے ہیں, تبصرے بھی کر لیتے ہیں, فتوے بھی لگا دیتے ہیں, اندازے بھی کر لیتے ہیں, اور اس پیر و مرشد کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے سارے فیصلے خود ہی کر لے ہوتے ہیں. پھر دل تو نہیں چل رہا ہوتا, کیونکہ دل کے اندر تو شک, وسوسے اور بدگمانیاں ہیں. پھر جسم ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور جسم زیادہ عرصہ ساتھ نہیں چل سکتا. یہ جو اجتماعی زندگی دی ہے, اس اجتماعی زندگی میں یہی سیکھنا ہے کہ یہ ناگواریاں بھی آئیں گی, یہ طبیعتوں کا توڑ پھوڑ بھی ہوگا, یہ مزاج کی کمی بیشی بھی ہوگی, یہ سارا کچھ ہوگا. ان سب کچھ میں سیکھنا ہے, سب کچھ میں سیکھنا ہے. چلو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں. پہلے دور میں جو پتھر ہوتے تھے نا, نگینوں والے پتھر, نگینے انگوٹھیوں میں, اس پتھر کی رگڑائی کر کے آخری وقت میں اس کی جو پالش ہوتی تھی, پالش کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا تھا. بکری کو ذبح کر لیتے تھے, ذبح کرنے کے بعد اس کی سری جو ہے اتار لیتے تھے, اور اس کے منہ کی طرف سے سارا گوشت اس کو چمڑے سے سی دیتے تھے, اور اس کے جسم کے جتنے بھی سوراخ ہیں ان سب کو سی کے اس کا گرم گرم پیٹ چاک کرتے تھے, اور اس کے اندر وہ پتھر جو گھڑے ہوئے ہوتے تھے وہ ڈال دیتے تھے. پھر ایک اس کی چاروں ٹانگوں کو ایک طرف سے باندھتے تھے, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. پھر اس کو جھولے کی طرح, جس طرح بچے کو جھولے میں ڈال کے ہلاتے ہیں, ہلاتے تھے. پتھر اندر چربی اور اس کے نظام سے رگڑتے تھے, اور پالش ہوتی تھی, پالش ہوتی تھی. یہ کئی دنوں تک یہ مرحلہ چلتا رہتا تھا. جسم بھی اس کا گل جاتا تھا, اور گلنے سے اندر ایک تیزاب پیدا ہوتا تھا, اور پالش اور ہوتا جاتا تھا, حتیٰ کہ جب نکالتے تھے اس کے جسم سے تو پتھر پالش ہوئے ہوتے تھے. فرمایا کہ بعض اوقات ماحول ایسا نظر آتا ہے کہ گندی بکری کی طرح بدبو ہے, لیکن جب اکٹھے ہو گے اور اس میں چوٹیں لگے گی, کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. یہ لفظ یاد رکھنا, یہ علی میاں کا لفظ ہے, مولانا ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے. ارادت کا مزہ, ارادت کہتے ہیں روحانی دنیا پہ چلنا, روح کی دنیا میں چلنا.
ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. کوئی ادھر سے کک مارے, کوئی ادھر سے کک مارے, کوئی ادھر سے کک مارے, فٹ بال ہے, گھوم رہی ہے. ارادت کا مزہ کبھی ناگواریوں پہ, کبھی عرش پہ, کبھی فرش پہ, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تھی طویل اتنی مسافتیں, کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا. وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا, ہر ایک گما سے گزر گیا. وہ بکری کے اندر پتھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, پھر چربی سے ٹکراتے ہیں, اندر کی آلائشوں سے ٹکراتے ہیں, اور پھر وہ اندر ناگواریاں ہوتے ہوتے جب باہر نکلتے ہیں قیمتی پتھر ہوتے ہیں. یہ زندگی ہے اجتماعی, یہ زندگی ہے. بندہ قیمتی پتھر ہے اور پھر تاج میں وہی جڑا جاتا ہے, قیمتی انگوٹھیوں میں وہی بنایا جاتا ہے, پہنا جاتا ہے. پھر بننے کو تیار ہیں یا بھاگنے کو تیار, جاگ رہے یا بھاگ رہے ہیں سارے. پکی بات ہے, اگر گولیاں کی ڈبیاں میرے پاس بھی ہوتی میں آپ کو ایک ایک دے دیتا. جیب میں سنبھال کے رکھ لیتے, گھر جا کے کھا لیتے. میرے پاس ہی نہیں ہے. لیکن زندگی میں آج کے سبق میں ہمیں بہت کچھ ملا ہے. ہم ایسے اندازے لگا لیتے ہیں, ایسے اندازے کر لیتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈالا ہے, ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا ہے, اور پھر وہ ہاتھ کا یقین ہی نہیں ہے, تو اس ہاتھ کا مزہ ہی کیا ہے. جہاں ہر وقت شک, وسوسے, بدگمانیاں اندر ہی اندر چل رہی ہوں, اور کوئی چیز کو ایسے ہی دیکھ کے ظاہر میں فیصلہ کر لیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے سمندر کے کنارے, دیکھا کہ دور ایک حبشی ہے, جام ہے, اس کا پیالہ بھر کے کسی عورت کو پلا رہا. کہا کہ واہ, یہاں رنگ رنگلیاں منانے آیا ہے اپنی محبوبہ کے ساتھ. وہی خیال کیا, دور جا رہے تھے تو قریب ہوتے ہوتے اس کی طرف قریب کرے تو دور دیکھا کہ کشتی آ رہی, اور کشتی 1 منٹ میں الٹ گئی, اور یہ حبشی بھاگا, سب کو چھوڑا اور لوگوں کو بچا بچا کے لا رہا. اس طرح یہ جو نہیں, حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بھی آگے چل رہے, آخر قریب پہنچے تو دور سے کہنے لگا, حسن آخری ایک بندہ تھا, اس کو بچا لو. حیران ہو گیا, میرا نام لیا ہے, اس کو بچا لو. حسن بصری کے بارے میں واقعہ آتا ہے, کہیں مالک کے بارے میں بھی آتا ہے, حسن اس کو بچا لو. میں تو نہیں بچا سکتا, میں تیراک نہیں ہوں. بھاگ کے اس کو بھی نکال کے لے آیا اور کہا کہ بندے نکال نہیں سکتا, ہمارے بارے میں ایسی بدگمانیاں کرتا ہے. ماں ہے میری, دل بہلانے کے لیے, بوڑھی ہے, خدمت کے لیے لایا ہوں. حسن کسی پہ بدگمانیاں نہ کیا کر, دل کو صاف کر کے چلا کر, دل کو صاف کر کے چلا کر. صاف دل, مطہر دل, پاک دل میں اللہ کا نور سماتا ہے, گندے دل میں اللہ کا نور نہیں سماتا. یہ اجتماعی زندگی سے میں نے بھی سیکھنا ہے, آپ نے بھی سیکھنا ہے. یہ زندگی میرے اندر بھی آ جائے, آپ کے اندر بھی آ جائے, کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. تو ٹھیک ہے نا, آج کے سبق میں ہم بھی چلیں, میں بھی چلوں, آپ بھی چلیں. اس کو یاد دہانی کراتے رہا کریں, اپنے سبق دہراتے رہا کریں. بیٹھ کے نا آپ ابھی اشراق سے پہلے تھوڑا سا سبق دہرا لیا کریں. ہاں جی, 4-5 بندے مل کے بیٹھ جایا کریں اور سبق دہرایا کریں. آج کا سبق کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے یہ واقعہ سنا, اس نے کہا میں نے یہ بات سنی. پھر اشراق پڑھ لیں, لیٹ جائیں. پھر وقت ملے صبح, دوپہر کو, ظہر سے پہلے پھر 2-4 مل کے سبق دہرا لیا کریں. آج کے صبح کے درس میں کیا سنا, دوپہر میں, شام میں کیا سنا, اس کی یاد دہانی ہوتی رہے, یاد دہانی ہوتی رہے گی, تذکرے ہوتے رہیں گے. تذکرے ایک وقت ہے, تذکروں سے انسان وجود میں آتا ہے, تذکروں سے وجود ہوتا ہے, بنتے ہیں, اور تذکرے وجود میں ڈھل جاتے ہیں, اور اسی کو عمل کہتے ہیں.
آج آپ سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا، گھڑی سامنے اور آپ کا پیار بھی سامنے، طلب بھی سامنے، بس تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہ کا نام لیں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا نام لیں گے اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کا نام لیں گے اللہ کے 100% اعتماد کے ساتھ۔ نیند نہ زیادتی کرو، رات کو بھی سوئے، دن کو بھی سوئے، آئے بھی سونے کے لیے تھے، اللہ اکبر، آئے بھی سونے کے لیے، یقین کے ساتھ۔ اس کے بعد مراقبہ کریں گے تھوڑا سا، اور مراقبے میں یہی تصور کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين آمين بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين